لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وحبيب قلوبنا وطبيب قلوبنا ونورنا ونور ظاهرنا ونور باطننا وملجأنا ومأوانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واسع ذنب من بيسر ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلوا علیہ صلاۃ وسلام علیک سیدی یا رسول اللہ. نہایت مختصر حمد و ثنا اللہ تعالی جل شانہ سبحانہ و تعالی عز و جل کی بارگاہ اقدس میں پیش کی کرنے کے بعد درود و سلام کا نذرانہ اس کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں کروڑا پیش کرنے کے بعد سامعین محترم الحمدللہ جمعۃ المبارک ربیع الاول شریف کی ساعتیں جاری و ساری ہیں اور ہم اللہ کے فضل و کرم سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کے گوشوں میں اور سیرت پاک کے گوشوں میں قرآن و حدیث کی روشنی میں کوشش کرتے ہیں کہ اس مہینے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کے بارے میں جتنا ہو سکے محدود وقت میں ہم اپنی گزارشات پیش کرتے ہیں. لیکن ظاہر ہے وہ ایسی ہستی ہیں کہ دنیا کے سارے لوگ مل جائیں اور مل کر لکھنا شروع کریں تو وہ لوگ تو ختم ہو جائیں گے لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف و توصیف ختم نہیں ہوگی. حضرت شیخ سعدی علیہ رحمۃ الرضوان فرماتے ہیں کہ دنیا عالم کے سارے قلم کو لے لیا جائے، درختوں کو، درخت ٹریز ان کو لے لیا جائے اور درختوں کو لے کر سب کے قلم بنا لیے جائیں، پین، اور سارے سمندروں کی سیاہی، سمندر جتنے ہیں دنیا میں ان کی سیاہی بنا لی جائے اور حضور کی سیرت لکھنا شروع کرے، وہ پین ختم ہو جائیں گے، وہ سمندر ختم ہو جائیں گے، لیکن نبی علیہ السلام لا يمكن الثناء كما كان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. آپ فرماتے ہیں کہ کسی کی
یہ شان ہی نہیں کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس پر گفتگو کر سکے مکمل۔ میرے دوستوں، قرآن پاک بے شمار میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی توصیف اور ثنا پورا کا پورا ہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے آج جو ہمیں گفتگو کرنی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ انبیاء 17واں پارہ 107 آیات نمبر، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے سارے جہانوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا، سارے جہانوں کے لیے۔ یہاں فرمایا عالمین، عالم نہیں فرمایا کہ there is one، no، the عالمین they are all، مقصد یوں کہ یہ پوری عالمگیر رحمت بنا کر بھیجا۔ اب عالم کتنے؟ بہت سے مفسروں نے کلام کیا، 18,000 عالم، 18,000 عالم اللہ رب العالمین نے پیدا فرمائے۔ ہم جو رہتے ہیں وہ ایک عالم ہے، جس میں کون ہے؟ نباتات، جمادات، جانور، انسان، جن، ایکسٹرا جو سمجھیں آپ، یہ سب یہ ایک عالم ہے۔ تو 18,000 عالم تصور نہیں ہے آپ کا، کیونکہ ہم تو اسی عالم کو جانتے ہیں، ہمیں تو معلوم نہیں ابھی تو آگے عالم کتنے ہیں، واللہ عالم، اس اللہ جانتا ہے۔ تو سب عالموں کے لیے رحمت۔ تھوڑا سا اور سمجھ رہا ہوں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے قرآن پاک میں پہلی سورہ، الحمدللہ رب العالمین، سارے عالمین کا پالنے والا کون؟ اللہ رب العزت، سارے عالمین۔ اب آگے ہے عالمین، یہاں بھی فرمایا رحمت للعالمین۔ کیا فرمایا؟ اے محبوب میں تو ہوں سارے عالموں کا پالنے والا، تیری ان سب عالموں پر رحمت ہے، جتنے جہان ہیں ان جہانوں پہ، جس جہانوں پہ میں پالنے والا ہوں وہاں تیری رحمت ہے۔ رحمت کیا ہے؟ رحمت کیا ہوتی ہے؟ رحمت ہوتی ہے مدد کرنے کو کہتے ہیں، ہیلپ۔ جب کوئی ہیلپ فلی آپ کے لیے سامنے نہیں ہوگا تو پھر رحمت کا کیا مقصد؟ جیسے کہا جاتا ہے، جیسے آپ دعا مانگتے ہو، ربیانی کما صغیرہ، رب ارحم کما ربیانی صغیرہ، اپنے والدین کے بارے میں کہ کتنے رحمان رحیم ہیں ہمارے والد، کتنا رحم کرتے ہیں، رحم ہی ہے نا والدین کا، جو اولاد کے اوپر کتنا رحم ہے۔ تو یہ تو ایک والدین کے حصہ آیا نا رحم کا، لیکن جب پورے عالم پہ آئے گا تو آپ سمجھو رحم کرنے والا موجود ہوگا نا، سمجھے؟ نہیں، رحم کرنے والا اگر نہیں ہے، کسی کا عقیدہ یہ ہو کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ مر کے مٹی میں مل گئے نبی ہمارے، تو پھر تو یہ آیات کی انکار ہوا کہ رحمت للعالمین سے مراد کیا ہے؟ عالم تو کب تک رہے گا؟ جب تک ہیں، جب تک عالم رہے گا تب تک ہیں۔ چلو دوسرا ہوتا، سمجھ گئی بات؟ اب دوسرا میں سمجھاتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے کوئی چیز ایسی پیدا نہیں فرمائی کہ پہلے اس کا سبب نہ ہو۔ اب اللہ نے فرمایا ہے محبوب آپ رحمت للعالمین رحمت ہیں، تو رحمت ہیں تو اس کا مقصد کیا ہے؟ پہلے عالم کو نہیں بنایا، سمجھنا توجہ سے، علم والے بیٹھو، عالم کو پہلے نہیں بنایا، اگر پہلے بنا دیا جاتا عالم کو تو رحمت کہاں تھی؟ مثال کے طور پر رزق، کھانے والے ہم آگے پہلے ہی، اور یار رزق ہی نہ ہو، کھیتی نہ ہو، ہمارے لیے کھانے کا انتظام ہی نہ ہو، تو آپ کیا کہو گے کیا ہوا؟ پہلے اللہ نے رزق پیدا کیا، اس کے بعد بندے کہ اب کھا، جہاں جہاں ضرورت تھی پہلے ضرورت دی، اس کے بعد ان کو بندے کو جس طرح رحم کی کنڈیشن یہی ہے میرے دوستو بزرگوں، میرے آقا علیہ السلام رحمت ایسے ہیں، کب سے ہیں وہ تو میں نے آپ کو گفتگو شروع میں ہم کرتے رہے، کب سے؟ اس کا مقصد یہ ہے نا، عالم بھی نہیں بنے تھے، سرکار فرماتے ہیں بھی تو کچھ بھی نہیں بنا تھا، اللہ نے مجھے تخلیق فرمایا، میرے نور کو تخلیق فرمایا، میرے نور سے یہ سارے عالم پیدا فرمائے۔ تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ رحمت للعالمین جب سے ہیں اور جب تک رہے گا یہ عالم تب تک میرے آقا رحمت للعالمین ہے، اور رحم کرتے رہیں گے، داد رسی کرتے رہیں گے، مشکل کشائی کرتے رہیں گے۔ آج کچھ حدیثیں ہم سنیں گے تو اس میں دیکھیں گے کیسے آقا علیہ السلام مشکل کشائی کریں گے۔ ایک حدیث میں آپ کو سناؤں گا، عجیب اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ حیران ہوں گے کہ نبی علیہ السلام کی رحمت تو سب پر، رحمت للعالمین تو سب کے ہے نا۔ ایک بندے نے سوال ایسا کیا جو آپ آگے جا کے سنیں گے تو آپ حیرت ہوں گے کہ وہ بندہ بھی کیا بندہ تھا، وہ بندہ نہیں تھا، وہ تو پورا گندا تھا جو سوال کرے گا، اور نبی علیہ السلام نے اس پر بھی رحمت کی۔ یہ کمال کی بات ہے۔ تو میرے دوستو، رحمت
دنیا میں اللہ رب العالمین 100 حصے اللہ رب العالمین کی رحمت کے حصے ہیں. اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے صرف ایک حصہ رحمت کا نازل فرمایا، جس سے آپ ماں باپ، دوست، احباب، عزیز و اقارب، بھائی، فرینڈز سب مل کے رحمت کرتے ہو، مدد کرتے ہو، جو بھی کرتے ہو. ماں باپ اولاد پہ کرتی ہے، بھائی بہن پہ کرتا ہے، بہن بھائی پہ، یہ سب کا ایک حصہ ہے. ایک حصہ 99 حصے اللہ رب العزت حشر میں پیش کرے گا تمہیں. جو ہم پہلے بیان کر چکے کیسی رحمتیں ہوں گی، پتہ نہیں کس کس کو بخش دے گا، کون کیسے چلا جائے گا، وہ رحمتیں ہی ہوں گی. اللہ اکبر میرے دوست، 99 رحمت اللہ کی حشر میں دیکھی جائیں گی، لیکن ایک رحمت یہاں دیے تو یہ معاملہ ہے. اب آئیے، اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین، ساری عالم کے لیے رحمت بنا کر میرے نبی علیہ السلام کو مبعوث فرمایا. تمام انبیاء کرام کو رحمت کی صفت عطا فرمائی. یاد رکھیے گا، تمام انبیاء کو رحمتیں عطا فرمائیں، لیکن میرے نبی علیہ السلام کو سراپائے رحمت بنا کر بھیجا، سراپائے رحمت. اور وہ نبیوں کو کیا معاملہ تھا؟ ہر ایک نبی، موسیٰ علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، ان کی رحمتیں اپنی امت تک تھیں. اپنی امتوں تک ان کی رحمت تھی اللہ کی طرف سے. وہ اپنی امتوں تک ہیلپ فل جو بھی کرتے تھے، مدد اپنی امتوں کی طرف. لیکن نبی علیہ السلام کی رحمت، میں نے کیا کہا، اپنے پہ، دشمن پہ، غیروں پہ، کافروں پہ، مسلمانوں پہ، لازمی نہیں کہ امت پہ، دشمن، کافر، حتیٰ کہ شیطان پر بھی اللہ کی رسول کی رحمت. تو آپ اندازہ کیجئے، رحمت للعالمین ہے نا، مطلب عالمین کا مطلب عالم، جہاں تک کہ پتھروں پر، نباتات پر، جانور پر، حجر پر، شجر پر، کوئی ایسا نہیں ہے جس پر رحمت نہ ہو. تو اللہ رب العالمین نے جب کیا فرمایا کہ میں ہوں دنیا کا پالنے، جہانوں کا پالنے والا، اے محبوب تم ہو جہانوں کی رحمت. جہاں جہاں میں پالنے والے میرے بندے ہیں، وہاں وہاں تمہاری رحمت ہے. مقصد یہاں یہ ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری وجہ سے، میرے ہی وسیلے سے اللہ رب العالمین نے عالم پیدا فرمایا، سورج پیدا فرمایا، رزق عطا فرمایا، یہ ساری چیزیں پیدا فرمائیں. مقصد کیا ہے؟ جو کھاتے ہیں، سیدھے الفاظ میں ہم نبی علیہ السلام کا صدقہ کھاتے ہیں، ہم نبی علیہ السلام کا صدقہ اور وسیلہ کھاتے ہیں. اور اللہ فرما رہا، دیکھ جہاں جہاں تک میں پالنے والا ہوں تمام عالم کا، وہاں وہاں تیری رحمت ہے. مقصد یہ ہے کہ تیری رحمت کے بغیر کسی کا گزارا نہیں ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو کھاتے ہیں نبی کا صدقہ، ہم جو کھاتے ہیں یہ نا، اللہ اکبر، کہ اپنی بخشش، اپنی بھلائی کو یہ کام نکالا ہے. ہم جو نبی علیہ السلام کے گن گاتے ہیں نا، وجہ یہی ہے کہ ہم صدقہ حضور علیہ السلام کھاتے ہیں کہ اپنی بخشش، اپنی بھلائی کو یہ کام نکالا ہے. اپنے نبی کے، پیارے نبی کے گن گاتا ہوں جب سے ہوش سنبھالا ہے، جب سے ہوش سنبھالا. میرے نبی علیہ السلام کی رحمت. اب شروع کرتے ہیں ہم احادیث پر. آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے ساتھ ایک دفعہ جنگل میں تشریف لے جا رہے تھے، تو کسی کے رونے کی آواز آئی، ادنی منی یا رسول اللہ، ادن منی یا رسول اللہ، غسنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. صحابہ حیران. سرکار نے فرمایا رکو، آتا ہوں میں. حضور تھوڑا کونے میں گئے تو وہاں ایک ہرن قید تھا اور رو رہا تھا، حضور علیہ السلام کو پکار رہا. دیکھیں بھائی، ہرن پہچانتا ہے کہ اللہ کے رسول مددگار ہے، انسان نہیں پہچانتا. دیکھیں، اندازہ کیجئے، وہ جانور جانتا ہے کہ نبی علیہ السلام مدد فرما سکتے ہیں. سرکار علیہ السلام پوچھے کیا ہوا؟ بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شکاری جو ہے اس نے مجھے قید کر لیا، اور مسئلہ یہ ہے کہ میرے 2 بچے چھوٹے اس پہاڑ کے پیچھے ہیں جو بھوک سے رو رہے ہیں. آپ میرے لیے اتنی کرپا کر دیجئے، آپ اتنی رحمت کر دیجئے کہ مجھے یہاں سے 1 گھنٹے کے لیے اجازت دیجئے نکلنے کی. میں دودھ پلا کر واپس آ جاؤں گی، میں دودھ پلا کر واپس آ جاؤں گی. نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا وعدہ کر دی؟ بولا ہاں یا رسول اللہ، آپ سے وعدہ، آپ سے تو میں غلط نہیں بولوں گی. بولا ٹھیک. شکاری بلایا، وہ غیر مسلم تھا. اس کو بلایا، تو نے کیوں قید کیا؟ بولا بڑی مشکلوں سے تو میں نے شکار پکڑا ہے، میں کیسے چھوڑ دوں؟ بولا تم اس کو چھوڑ دے، میں وعدہ کرتا ہوں 1 گھنٹے میں یہ واپس آئے گی. نے کہا یہ جانوروں کی بات کر، تمہیں کیسے اعتبار؟ وہ نہیں جانتا تھا وہ کون ہے. بولا تم جان نہ جان، میری بات پہ اعتبار کر، میں ہوں نا یہاں، ضمانت دیتا ہوں، یہ 1 گھنٹے میں نہیں تو میں تجھے جو چاہے گا، جو مانگے گا دوں گا.
اس نے کھول دیا, وہ گئی. نبی علیہ السلام نے جب کھولا تو اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا, میرے آقا نے پیار سے پھیرا, تو وہ گئی اپنی وہاں بچوں کو دودھ پلانے لگی. تو بچے, لکھنے والے لکھتے ہیں کہ بچوں نے سوال کیا, اماں آج تیری کمر کے اوپر اتنی خوشبو کیوں آ رہی ہے؟ آئے اللہ اکبر. لکھنے والے کیا خوبصورت لکھتے ہیں. کہتی ہے تجھے نہیں معلوم آج میرے کمر کے اوپر دو جہاں کے آقا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار سے ہاتھ پھیرا ہے, یہ ان کے ہاتھ مبارک کی خوشبو ہے جو تمہیں محسوس ہو رہی ہے. پورے 1 گھنٹے کے بعد پرفیکٹ وہ وہاں پہنچ گئی. اب وہ حیران, جو شکاری تھا, اس نے کہا یہ تجھے کیسے پتا چلا کہ یہ آ جائے گی؟ بولے تو جانتا ہے میں کون ہوں؟ بولے نہیں. بولا ابھی دیکھ. اس کو بلایا, بولا تم نے اپنا کام کر لیا؟ بولے یا رسول اللہ میں نے اپنا کام کر لیا, آپ کا بہت شکریہ. اب گفتگو کر رہے ہیں تو وہ کہہ رہا آپ کیا اس کی بولی جانتے ہیں؟ بولا ہاں میں اس کی بولی بھی جانتا ہوں, دوسروں کی بولی بھی جانتا ہوں, پتھروں کی بولی بھی جانتا ہوں, ساریوں کی بولی جانتا ہوں. تو جانتا نہیں میں کون ہوں؟ میں اللہ کا رسول ہوں. وہیں قدموں میں گر کر مسلمان ہو گیا. اس نے کہا اللہ اکبر, ایسا نبی, پیارا نبی, اور اسلام لے آیا میرے دوست بزرگ, اور اس کو ہرن کو آزاد کر دیا. یہ رحمت جانوروں پر بھی. ایک اور سنو واقعہ, جانوروں کی بھی رحمت ہم پر ہے نا, ہے تو اللہ کے حبیب نے جانوروں پہ بھی رحمت کی, لیکن جانوروں کا معاملہ بھی دیکھو کیسا ہے. مسجد نبوی کا منظر ہے, سارے صحابہ بیٹھے ہیں, اتنے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان صحابہ بیٹھے ہیں, اور دور سے ایک اونٹ پاگلوں کی طرح بھاگتا ہوا آ رہا, پاگلوں کی طرح, جسے مجنون, اتنا تیز بھاگتا ہوا رہا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بچیے, ہم بھی بچتے ہیں, یہ مجنون ہے, یہ مجنون ہے, دیوانہ ہے, کہ ہمیں نقصان اور آپ کو نقصان نہ پہنچا دے. حضور علیہ السلام مسکرائے, بولے یہ دیوانہ نہیں ہے, یہ میرا دیوانہ ہے. آئے ہائے, نبی علیہ السلام کے الفاظ دیکھیں, یہ میرا دیوانہ ہے, خاموشی سے بیٹھے رہو. وہ قریب آیا, رک گیا, نبی علیہ السلام کے پاس رک کر آیا, اور حضور علیہ السلام کے کان مبارک پر بڑ 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 کرنے لگا. اب صحابہ دیکھ رہے, دونوں گفتگو کر رہے ہیں. اللہ وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی, وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی. آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے, کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں. اب نبی علیہ السلام نے سنا اور صحابہ کو فرمایا بلال ادھر آؤ, اس کے مالک کو بلا کے لاؤ. مالک کو بلایا گیا. بولا مالک یہ کیا بولتا, سنتے ہو تم اس پہ ظلم کر رہے ہو, تم اس کو صبح ذبح کرنے والے ہو, اس کا گلا کاٹنے والے ہو؟ بولا ہاں یا رسول اللہ, اس کو کاٹنا ہے ہمیں, اس لیے کہ اب یہ کسی کام کا نہیں رہا, سست ہو گیا, بوڑھا ہو گیا, اور کوئی کام نہیں کرتا, وزن بھی صحیح نہیں اٹھاتا, تو ہم نے کہا یہ بیکار ہو گیا ہمارے لیے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اب اس کو کچھ نہ بول, میں اس کو خریدتا ہوں, یہ لے رقم, کہیں سے لا کے دی, اور یہ رقم, اور تو اس کو مجھے بیچ دے. حالانکہ صحابی تھے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایسی بات نہیں ہے, میں آپ سے پیسے نہیں لے سکتا. لیکن نہیں, بولے لینا پڑے گا. چلیں, اس کو آزاد کر دیا. اب اونٹ کو آزاد کر کے سرکار نے فرمایا تو جا اونٹ, اب تو آزاد ہے, آج ہم نے تجھے آزاد کر دیا, ہماری رحمت سے تو آج آزاد ہے. اب وہ اونٹ جو ہے بھاگتا ہوا گیا, اور صحن میں جا کر, صحابہ نے دیکھا, صحن میں جا کر اور جھومنے لگا, جھوم رہا اور بڑبڑا رہا, جھوم رہا اور بڑبڑا رہا, جھوم رہا بڑبڑا رہا, جھوم رہا بڑبڑا رہا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس کو کیا ہوا؟ وہ یہ بہت خوش ہے. بولے کیا بول کیا رہا ہے, جو بڑبڑا رہا ہے اپنی زبان میں, بول کیا رہا, سنو بول کیا رہا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا بڑی پیاری بات بول رہا ہے. بولے کیا؟ بولے یہ کہہ رہا ہے یا رسول اللہ آج تم نے مجھے ایک چھری سے بچایا, یعنی مجھے ذبح ہونے سے بچایا. یا اللہ میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کل نبی علیہ السلام کی امت کو جہنم کی آگ سے بچانا. ہاں جہنم کی آگ سے بچانا, وہ دعا کر رہا تھا اونٹ. میرے دوستوں تو یہ رحمت جب جانوروں پہ ہوئی, رحمت جب پتھروں پر ہوئی, جانور شجر پر ہوئی, حجر پر ہوئی. اب دیکھو کتنا مشہور واقعہ ہے آپ کے سامنے ہے, اس کی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے, نہ کوئی مجھے ریفرنس دینے کی ضرورت ہے. استن حنانہ, آپ جائیں گے مسجد نبوی میں, حضور علیہ السلام کے دربار اقدس میں نا, تو وہاں ایک درخت ہے ممبر کے پاس, اور لکھا ہوا سب استن حنانہ. وہ درخت کیا ہے دیکھو آپ, درخت پہ کیسی رحمت کی, کیسی رحمت کی اللہ میرے نبی علیہ السلام نے. رحمت مینس مدد, اور مدد بھی کیسی کی ہے اندازہ نہیں, اختیار ہے. ہوا یوں
کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک درخت پر مسجد نبوی میں خطاب فرماتے تھے، بیان فرماتے تھے، ٹیک لگا کر اس درخت پہ. کسی صحابیہ نے دیکھا یا کسی صحابی نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ٹیک لگانے میں مسئلہ ہے، تو انہوں نے یہ ایسا ممبر تیار کر دیا. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، ویسے قیامت تک ممبر آ گیا. ابھی یہ خوبصورت سا لکڑی کا ممبر بنا کے حضور علیہ السلام کو دے دیا. حضور علیہ السلام کو بڑا پسند آیا اور آپ اس پر بیٹھ کر خطبہ دیا. جب پہلا خطبہ آپ نے دیا، درخت یہ ہے، اب ممبر وہاں لگ گیا. خطبہ دینے لگے تو رونے کی آواز آئی مسجد نبوی میں. اللہ اکبر، رونے کی، لٹرلی رونے کی. تمام صحابہ کرام حیران، کون رو رہا ہے؟ بچہ رو رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ بل بلا کے رونے کی آواز آئی. تو سب نے دیکھا نبی علیہ السلام ممبر سے اترے، اس درخت کے پاس جو بانج تھا، سوکھا درخت تھا، کھیت اس میں اگنا اگنے والی کوئی چیز نہیں تھی. آپ اس کے پاس آئے، لوگوں نے دیکھا حضور گفتگو فرما رہے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں. گفتگو فرما کر اس کو سینے سے لگا لیا. حیران سارے، اللہ، سینے سے لگا لیا. تو پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے؟ بولے تم جانتے ہو جب میں اس پہ ٹیک لگا کر بیان کرتا تھا اور یہ ممبر آیا تو یہ مجھے وہاں بیٹھا دیکھ کر رونے لگا. بولے یا رسول اللہ آپ تو جب بیان کرتے تھے، خطبہ دیتے تھے تو میرا ٹیک لگاتے تھے، مجھے کیسا محسوس ہوتا تھا. اب مجھ سے دور ہو گئے، یہ جدائی میں نہیں سہ سکتا، اور رونے لگ گیا. اب اندازہ کیجئے جدائی کیسی ہے، مائل کا فاصلہ بھی نہیں ہے، مشکل سے 10-15 انچ کا فاصلہ ہے. اتنی جدائی میں وہ اتنا رو رہا ہے. پتھر درخت روئے نبی کی یاد میں. ایک ہم کیسے ہیں کمتر کہ ہمیں نبی علیہ السلام کی یاد میں رونا نہیں آتا، حضور کی محبت میں رونا نہیں آتا. وہ رویا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے اس سے وعدہ کیا، اے درخت رو مت، تو چاہتا ہے میں تجھے آباد کر دوں، شاد کر دوں، تجھے سرسبز آباد کر دوں، تیرے اندر اتنی کھجوریں لگا دوں کہ قیامت تک تیری کھجوریں ختم نہ ہو، دنیا میں ہر جگہ تیری کھجوریں پہنچے. درخت کی محبت دیکھو، درخت کا عشق دیکھو. وہ ہنانا کا درخت جو آج لگا ہوا ہے نا، کس بات پہ ہے؟ حضور کی محبت میں. کہتا یا رسول اللہ خدا کی قسم یہ بات نہیں ہے، مجھے تو صرف آپ کا ساتھ چاہیے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، نہ مجھے شاد و آبادی چاہیے، نہ مجھے کچھ چاہیے، نہ مجھے کھجوریں چاہیے، مجھے چاہیے آپ کا ساتھ. میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، میری تمنا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابیوں اس کو یہاں سے اکھاڑو اور یہاں لگاؤ. ممبر کے پاس لگا ہوا ہے، وہاں لگاؤ اور سنو. اب اس کا رتبہ یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ یہاں قیامت تک لگا رہے گا، اور جب قیامت کے دن ریاض الجنہ اٹھ کر جنت میں جائے گا، یہ بھی میرے ساتھ جنت میں جائے گا. کہ جدھر جدھر سے گئے وہ کرم ہی کرم کرتے گئے، کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جھولی بھرتے گئے، کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جھولی بھرتے گئے. میرے دوستو بزرگوں، یہ تو درخت کی بات تھی نا. یہ درختوں کا کیا معاملہ ہے؟ ایک دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، واہ واہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی سفر سے آئے، غزوہ سے، تو سخت دھوپ تھی، تو حضور کہا نا آرام کر لیتے ہیں. تو حضور علیہ السلام کی جگہ آرام کر رہے تھے. صحابہ نے دیکھا قریب کا ایک درخت کونے پہ کھڑا ہوا، اٹھا چلتا ہوا آیا حضور علیہ السلام کے پاس، سجدے میں گرا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہہ کر اور کھڑا رہا. صحابہ حیران، یہ کیا معاملہ یا رسول اللہ، یہ کیا معاملہ؟ بولے جانتے ہو جب میں یہاں آیا تو اس نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ میں تیرے محبوب سے کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں، اور یہ یہاں کے لیٹ رہے ہیں، آرام فرما رہے ہیں، تو میں ان کو سایہ دینا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دے، مجھے اجازت دے. واہ واہ. وہ درخت اٹھا اور میرے پاس آ کر سلام پیش کیا اور مجھ پر سایہ پیش کیا. ایسا ہی ایک پتھر، شجر اور حجر کی بات ہو رہی ہے نا میرے دوستو بزرگوں، ایسا ہی ایک پتھر، نبی علیہ السلام ایک پہاڑ پر چڑھ رہے تھے، چٹان پر، تو ایک پتھر پر پیر رکھا تو وہ پتھر نے موم بن گیا، موم بن کر حضور کے نالے پاک کو جذب کر لیا، یہ کہہ لیجیے حضور کے قدم مبارک کو چوم لیا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ سرکار نے فرمایا یہ وہ پتھر ہے جس نے اللہ سے دعا کی کہ جب تیرا محبوب میرے پاس اگر گزرے اور قدم مبارک مجھے لگے، یا اللہ مجھے موم بنا دینا، پتھر ہوں، سخت ہوں، مجھے موم بنا دینا تاکہ میں چوم لوں. اب اندازہ کیجئے وہ پتھر کتنا قیمتی ہے کہ انڈیا کی ایک ریاست ہے، وہاں کا بہت بڑا بادشاہ ہے، گزرا ہے، اور بادشاہ گزرا ہے،
اس کا نام میرے ذہن سے نکل گیا. اس نے پتہ نہیں کتنے ہزار دینار سے وہ جا کر پتھر لیا, وہ پتھر ڈھونڈ کے لیا, اور وہ پتھر لے کر اس نے وصیت کی جب میں مروں یہ پتھر میرے سینے پہ رکھنا قبر میں. ایسی محبت تھی اس پتھر سے. تو پتھر بھی تعظیم کریں, پتھر بھی تعظیم کریں, جانور دیکھ کر سجدہ کریں. یہ ہے میرے نبی علیہ السلام کی تعظیم. میرے دوست بزرگوں, اب آئیے نا, اب ہم جو چلتے ہیں نا گفتگو کرنے, اب چلتے ہیں ایک ایسی شخصیت جو میں نے بتا رہا تھا آپ کو, وہ غور سے سنیے گا. نبی علیہ السلام رحمت للعالمین. اللہ کیا فرماتا ہے, محبوب آپ تمام عالم کے, آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, تو شیطان سرکار علیہ السلام کے پاس آ گیا. سنو اب یہ بات, یہ ہے بات جو بتانے والا تھا میں اب. شیطان آ گیا سرکار علیہ السلام کے پاس اور کہنے لگا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ, میں نے سنا ہے کہ آپ پر یہ آیات نازل ہوئی ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, سارے جہانوں کا پر رحمت. نبی علیہ السلام نے فرمایا, ہاں تو تجھے کیا شک ہے, کیا بالکل ہے. تو بولے جب سارے عالم پہ آئیے تو میں بھی اس عالم میں رہتا ہوں. شیطان کہتا ہے میں بھی اس عالم پہ رہتا ہوں نا, تو مجھ پر بھی رحمت ہونی چاہیے نا, مجھ پہ بھی مدد ہونی چاہیے. بولے کیا چاہتا ہے تو؟ بولے بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جب آدم علیہ السلام کی پیشانی پر آپ کا نور محمدی رکھا اور مجھے حکم دیا سجدہ کرنے کا, میں نے انکار کر دیا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا. اس دن اللہ رب العالمین نے مجھے راندے درگاہ کیا, راندے درگاہ کر کے ایک فرشتہ مقرر کر دیا. سننا غور سے, ایک فرشتہ میرے اوپر مقرر کر دیا کہ دنیا عالم میں جہاں بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا لا حول ولا قوت پڑھے وہ مجھے تھپڑ مارتا. وہ فرشتہ کوئی بھی پڑھے وہ مجھے تھپڑ مارتا زور سے. کوئی اعوذ باللہ پڑھے تو تھپڑ مارتا, کوئی لا حول پڑھے تب تھپڑ مارتا. بولے یا رسول اللہ اگر 25 30 200 300 ہوتے نا تو میں برداشت کر لیتا, یا تو ہزاروں کی تعداد میں مجھے روز تھپڑ لگتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ یہ تھپڑ مارنے والا میرے سے ختم ہو جائے. دیکھو رحمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا یہ بات ہے. بولے جا, انشاءاللہ آج کے بعد قیامت تک اب یہ فرشتہ تجھے تھپڑ نہیں مارے گا. شیطان پر بھی رحمت میرے نبی کی, دیکھا آپ نے, نبی علیہ السلام کی رحمت شیطان پر بھی ہو گئی اور وہ بھی اس بات سے فارغ ہوا. اب آئیے نا, ایک صحابی ہیں, اللہ اکبر, حضرت زید بن حارثہ. کیا صحابی ہیں, بچپن سے ہی غلامی کا معاملہ کر کے نبی علیہ السلام کے پاس خدمت کے حاضر ہوئے تھے. یہیں غلام تھے سرکار کے پاس, بہت چھوٹے تھے, 10-11 سال عمر تھی, بچپن سے آگے تھے, کہیں سے اغوا ہو کے کہیں سے آگے. لیکن دراصل یہ تھے بہت بڑے سردار کے بیٹے, بہت بڑے سردار کے بیٹے تھے. جب اس سردار کو علم ہوا کہ میرا بیٹا زید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے ایز اے غلام, تو اس نے سوچا کہ اب اس کو کیسے حاصل کرنا, میرا بیٹا, بہت پیسہ ہے میرے پاس, کیا نہیں. تو کافی دولت لے کر نبی علیہ السلام کے بعد آیا کہ میں اپنا بیٹا واپس لوں اور میں بتاؤں کہ یہ میرا بیٹا ہے, بچپن میں اغوا ہو گیا, یہ ہو گیا. اب نبی علیہ السلام کے پاس جب یہ درخواست آئی تو حضور پرنور سید علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو بات یہ ہے کہ میں تمہاری دولت کے لیے تمہیں واپس نہیں کروں گا, یہ دولت تم لے جاؤ, جتنا مال ہے لے جاؤ, تم اس کے والد ہو, تمہارا حق ہے. یہ بیٹا اگر تمہارے ساتھ جانا چاہے تو تم لے جانا, میں نہیں روکوں گا, ٹھیک ہے, اور نہیں جائے گا تو پھر آپ لے جانا نہیں. والد نے کہا کوئی مسئلہ نہیں, میں ملاقات تو کر لوں. بولے کر لو. اب وہ ملاقات کر کے حضرت زید کو بتاتے ہیں میں تیرا والد ہوں, میں سردار ہوں, بہت پیسہ ہے, تو یہاں کیا زندگی گزار رہا, وہاں محل ہے, شہزادوں کی طرح رہے گا, تو یہ ہے وہ ہے, بڑی باتیں بتائی, ظاہر تھا وہ پیسہ. زید نے کہا ٹھیک کر کے اندر آیا. نبی علیہ السلام نے بولا ہاں بھائی زید تیرا مقدمہ یہ ہے, یہ تیرا والد ہے اور یہ تجھے لے جانے آیا ہے. اب یہ نبی علیہ السلام کے 10 سال 11 سال کا بچہ حضور علیہ السلام کی طرف محبت سے دیکھ رہا ہے, باپ کی طرف نہیں. باپ نے جو بولا دیکھے جا رہا, بولو جانا ہے, بولتے بولتے رو پڑے اور سیدھے نبی علیہ السلام کے قدم مبارک پر آ گئے. سیدھے نبی علیہ السلام کے قدم مبارک آ کے چپک گئے اور چپک کر کہنے لگے یا رسول اللہ خدا کی قسم ایسے کئی باپ آ جائیں میرے, ایسے کئی والد آ جائیں, میں آپ کے دامن کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا کہ تیرے قدموں میں جو ہے
غیر کا منہ کیا دیکھیں، کون نظروں پہ جچے، چھوڑ کے تلوار تیرا۔ رونے لگ گئے، یا رسول اللہ میں تو نہیں جاؤں گا۔ سرکار نے فرمایا والد کو دیکھ لو، میں تو تمہیں اجازت دے رہا تھا۔ آخر وہ بھی ہمت ہار کے چلے گئے۔ بولا جب اتنی محبت کرنے والی ہستی ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں۔ حضور نے انہیں گود میں لے کے سینے سے لگا لیا نا، اور پیار کرتے ہوئے صحابہ کو بلایا اور کعبہ شریف پر آ کر اعلان کیا، دیکھو یہ زید ہے نا، آج اس نے وہ کارنامہ انجام دیا ہے، ایسی محبت کا ثبوت دیا ہے کہ اب یہ زید نہیں رہا، یہ میرا منہ بولا بیٹا بن گیا ہے کہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے، غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دوستوں بزرگوں، تمام عالم کے لیے میرے آقا علیہ السلام رحمت للعالمین ہیں، اسی لیے تو قبر میں بھی رحمت ہوگی، حشر میں بھی رحمت ہوگی۔ آپ دیکھیں میرے آقا کی رحمت کوئی محدود نہیں ہے، لا محدود عالمگیر۔ اللہ رب العالمین جل شانہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں دعا کرتے ہیں، اللہ تعالی اپنے حبیب علیہ السلام کے جس طرح ہم اوصاف بیان کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا جزء ہمیں عطا فرمائے، اس کی نیکی ہمیں عطا فرمائے۔ میرے دوستوں بزرگوں، یہ مہینہ ہے، کوشش کیا کریں اپنے گھروں میں بھی سجایا کریں، اپنے گھر والوں کو بٹھا کر درود پاک کی محفلیں جما لیا کریں۔ کچھ عرصے یہ کام آئیں گی، یہ کام آنے والی چیزیں قیامت میں۔ یہاں تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ نہیں، بہت کام آنے والی چیزیں گھروں میں بٹھائیے، نہیں ہو تو اپنے دوست احباب کو بلا کر ایک محفل سجا لیجئے۔ بھلے حالات ایسے ہیں محدود طریقے سے 15 20 25 لوگوں میں بھی یہ بھی بڑی قبولیت کی بات ہوتی ہے، یہ بھی دیکھا جاتا ہے، گنا جاتا ہے۔ اللہ جانتا ہے تمہارے عملوں کو کہ تم کس طرح اپنے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں تحفے پیش کرتے ہو، اور اللہ کی بارگاہ اقدس میں یہ جو ساری نیکی کرتے ہو یہ اس کی بارگاہ میں امر ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ سب کو خاص نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔